دیکھو, آؤ جمعے کے دن دیکھو, آؤ تمہیں اس مسجد کے اندر روزانہ 5 نمازیں پڑھنے والی عورتوں کی تعداد دکھاؤں. آؤ رمضان کے مہینے میں میں تمہیں تراویح پڑھنے والی عورتوں کی تعداد دکھاؤں. مجھے صرف اتنا بتا دو کہ آپ کی مسجدوں میں اگر عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھنے آئیں تو یہ جائز ہے, ہماری مسجدوں میں عورتیں چلی آئیں تو یہ جرم ہو گیا, یہ ظلم علی ظلم ہو گیا. جاؤ, زیادہ دور کی بات نہیں کرتا, دلی کا فون نمبر میرے پاس موجود ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے معلوم کر لو کہ عشاء کی نماز میں آج عورتیں آئی تھیں یا نہیں آئی تھی, جمعے کے دن عورتیں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں. بھوپال کی ایشیائی ادھوری مسجد کا ذرا جائزہ لے لو کہ وہاں عورتیں جاتی ہیں نماز پڑھنے یا نہیں. آؤ سب کچھ چھوڑو, مجھے اتنا بتا دو, سعودیہ سے جب امام حرم آئے تھے, اللہ جنت نصیب فرمائے, سید مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ پر بہت بڑے وہ عالم تھے, عربی ادب پر کمان تھا, ندوہ کے سب کچھ تھے. جب امام حرم آئے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں خود اس مسجد میں اور ندوہ کے اندر موجود تھا. امام حرم سعودیہ سے آئے, لکھنؤ کی اتنی عورتیں دھل گئی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے 2 رکعت کہ پوری ندوہ کی جامع مسجد تنگ پڑ گئی. میرے بھائیوں, اور کوئی منع نہیں کر سکا. مجھے بتاؤ, تمہاری مسجدوں میں عورتیں آئیں تو یہ ظلم نہیں, ہماری مسجدوں میں عورتیں آ جائیں تو عمر کے ہم نافرمان ہو گئے, عمر کے ہم مخالف ہو گئے, ہم خلیفہ کو نہیں مانتے, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. ہماری مسجد میں تو صرف جمعے عورتیں آتی ہیں, تمہاری مسجد میں تو 5 ٹائم میں عورتیں آ رہی ہیں. ہماری مسجدوں میں رمضان کے پورے مہینے نہیں, صرف تراویح میں آتی ہیں, اور تمہارے یہاں تو میرے بھائیو 5 وقت میں بھی اور تراویح میں بھی آ رہی ہیں. ایک لیٹر لکھ دو, ٹیلی فون کر دو امام بخاری کے پاس کہ عورتوں کو حضرت عمر نے مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا تھا, پھر یہ کیوں آتی ہیں, ان کو منع کر دو, اور ان عورتوں کا مسجد سے نماز پڑھنے کا اہتمام ختم کر دو. امام بخاری صاحب اس مسئلے کو مان لیں گے کیونکہ مسجد ان کے انڈر میں ہے, اور پھر آپ اسی امام کی اقتدا کرنے والے ہیں, اور وہ امام بھی جس کا مقلد ہے اسی کے مقلد تو آپ ہو, پھر یہ بات وہ کیوں نہیں تسلیم کریں گے. لیکن میں جانتا ہوں نہ اٹھے گی نہ چلے گی تلوار تم سے, نہ اٹھے گا خنجر, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. امام حرم آئے تو عورتیں مسجدوں میں ٹوٹ پڑے, جائز ہے مسئلہ. روزانہ جامع مسجد دلی کی نماز پڑھنے آئے عورتیں تو جائز ہے مسئلہ. ہماری مسجد میں عورتیں آ گئی تو پتہ نہیں کیا. بتاؤ مجھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جب اللہ نے حکم دیا تھا تو انہوں نے اس کو کہاں چھوڑا تھا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, عند بیتک المحرم, تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے. ابراہیم اپنی بیوی کو مسجد میں چھوڑیں, سجدہ کرنے والی جگہ میں چھوڑیں, اور آپ کہیں کہ عورتیں اتنی گندی ہیں کہ مسجد میں نہ جائیں. آہا میرے بھائیوں, حضرت مریم کی کفالت مسجد کے اندر ہو رہی ہے. آہا مسجد کے اندر ہو رہی ہے, اور وہ جو بچہ جنتی ہے حضرت مریم کی ماں, اور اس کے بعد میں کہا سمیتھا, میں نے اس کا نام مریم رکھا, یعنی عورت بھی نام رکھ سکتی ہے, بیوی بھی نام اپنی بیٹی کا رکھ سکتی ہے. یہ مسئلہ ہے اس سے میرے پیارے ساتھیوں. اور اس کے بعد جو ان کی پرورش کر رہا ہے, جو ان کی کفالت کر رہا ہے, وہ مسجد کے اندر کفالت کر رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت مسجد کے اندر نہ آئے. ہاں سچ ہے کہ قرآن کو آج پڑھنا چھوڑا, پڑھا ہے تو ترجمہ کرنا چھوڑا, ترجمہ جانتے ہیں تو تشریح و تفسیریں کرنا چھوڑا, بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں راجدھانی ایکسپریس کی طرح, اور رکنے کا نام نہیں لیتے کہ کہاں قرآن جانے کا حکم دے رہا ہے, کہاں قرآن جانے سے ہم کو روک رہا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کی قسم یقین مانو میں کسی امام کا مخالف نہیں ہوں, ہم اس کی ہر اچھی کوشش کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ بتاؤ. ہمارے اہل حدیث بھائی رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے, رکوع کے بعد اٹھتے اور پڑھتے تھے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. میں نے امام شافعی کو پڑھا لکھا کہ وہ بھی رکوع کے بعد کے قائل ہیں. میں نے امام ابو حنیفہ کو پڑھا, انہوں نے رکوع سے پہلے وہ پڑھنے کے قائل ہیں, اگرچہ وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت میں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک اس دعا کے قائل ہیں. ٹھیک ہے, لیکن رکوع سے پہلے پڑھا. جب میں نے حدیثیں پڑھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہاں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ حدیثوں سے زیادہ مل رہا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے دعائے قنوت رکوع کے
بعد جو پڑا ہے وہ جنگ کے موقع پر پڑا ہے. وہ حالات ناسازگار تھے اور اللہ کے رسول کے 70 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا کافروں نے قتل کر دیا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر رکوع کے بعد اٹھ کر ایک ایک کافر کا نام لے لے کر آپ نے بد دعا دی. وہ رکوع کے بعد جنگ کے حالات میں، لیکن عام نمازوں میں عشاء کی نماز کے بعد وتر کے بعد آپ نے جو دعائے قنوت پڑھا وہ رکوع سے پہلے پڑھا. ہم نے کہا امام شافعی میں تمہاری عزت تو کرتا ہوں لیکن آپ کی بات حدیث سے ٹکرا رہی ہے. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات حدیث سے مل رہی ہے. اس موقع پر میں ابو حنیفہ کی بات مانوں گا. میرے پیارے بھائیوں، ہم نے ابو حنیفہ کی بات لے لی. آج تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے. بہت سے مسئلے ابو حنیفہ کے ٹکرا جاتے ہیں اس لیے کہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سب زور سے بولو سب، رحمت اللہ علیہ. اللہ تیری کروڑوں رحمتیں ہوں امام اعظم کے اوپر، تیری کروڑوں برکتیں ہوں امام صاحب کے اوپر رحمت اللہ علیہ. سنیے کیا کہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایمان اپنی جگہ پر رہتا ہے، سب کا ایمان برابر ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. ہم نے کہا امام صاحب سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے اس تحقیقی میدان میں جو غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے. ہم نے دعائیں خیر ان کے لیے کی اور اس کے بعد میں کہا نئی قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب اللہ کی آیتیں لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی ایمان گھٹتا ہے ایمان بڑھتا ہے. آج ہم چور ہیں کیا کہتے ہیں، کل ہم نمازی بن گئے، تہجد گزار بن گئے، ظاہر بات ہے کہ پہلے سے زیادہ ایمان ہمارے اندر ہو گیا. ہم نیک ہیں، نمازی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اچانک ہم بگڑے اور ہم شرابی اور جواری ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ ایمان ہمارے اندر سے کم ہو گیا. اگر سب کا ایمان برابر مانے تو پھر میرے بھائیوں، پھر تو جو ایمان ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا وہی ایمان ہمارے پاس. ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یعنی ایمان میں وہ بھی برابر ہم بھی برابر. پھر ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے تو کیا یہ عقیدہ رکھو گے کہ جو رسول کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے، جو صحابہ کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے، جو تابعین و تبع تابعین کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہم تو محمد رسول اللہ کے پیر میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے کہ ہم اپنا ایمان محمد رسول اللہ کے برابر بنائیں. اور لوگوں شوق سے تم بناؤ، ہماری حیثیت نہیں کہ ہم اپنا ایمان محمد رسول اللہ کے برابر کر لیں، ہمارا ایمان نہیں. اے اللہ کے اے نبی تقدم من ذنبہ، تیرے تو سارے گناہ جو پہلے ہوئے جو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، یعنی تجھ سے تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو تو معصوم عن الخطا ہے. جب میرا نبی معصوم تو ہم تو معصوم نہیں ہیں، تو معصوم اور معصوم عن الخطا اور غیر معصوم یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ معصوم اور غیر معصوم کا ایمان برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں میرے بھائیوں تلوار چل رہی ہے، حضرت خبیب کو سولی کے نیچے لٹکایا گیا ہے. ایک دشمن رسول نے نیزہ نکالا، وہ نیزہ یہاں سے داخل کیا، یہاں پار کر دیا. حضرت خبیب کہتے ہیں اللہ اس موقع پر مجھے ثابت قدم رکھنا، میرا ایمان کہیں پھسل نہ جائے. کافروں نے کچوکا لگایا. اے خبیب اب تو اچھا لگ رہا ہوگا، سوچ رہے ہوگے کہ محمد میری جگہ پہ ہوتے اور میں بچ جاتا، وہ مارے جاتے. حضرت خبیب کہتے ہیں اپنی زبان کو اے کافروں لگام دو، تم نہیں جانتے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. تم کہتے ہو محمد مر جائے میں بچ جاؤں، یہ سوچ رہا ہوں. ارے میں تو یہ سوچ رہا ہوں اگر میرے نبی کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دو اور کہہ دو اے خبیب صرف نبی کے پیر میں کانٹا چبھو لینے دے میں تجھے چھوڑ دوں گا، اللہ کی قسم میں یہ بھی پسند نہ کروں گا کہ میری جان کے بدلے میں نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھویا جائے. غور کرو میرے بھائیوں، کیا اس صحابی کا ایمان اور ہمارا ایمان کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کہا امام صاحب کی یہ بات میں نہیں مانوں گا، اگرچہ وہ بہت بڑے امام تھے لیکن قرآن سے ٹکرا رہی ہے ان کی بات، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. بتاؤ کون سا جرم کر دیا ہم نے؟ بتاؤ قرآن کی تو حفاظت میں بولا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کون سا جرم میں نے کر دیا. میں نے اتنا ہی تو کہا ہے کہ اب شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، انتقال کے بعد بیوی شوہر کو بھی غسل دے سکتی ہے. آپ نے کہا ہنگامہ ہو گیا، میں نے کہا کون سا ہنگامہ ہو گیا؟ تم نے کہا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میں نے کہا حضرت علی
نے فاطمہ کو غسل دیا وہ نکاح کیوں نہیں ٹوٹا؟ ابو بکر کا ان کی بیوی کے ساتھ نکاح کیوں نہیں ٹوٹا؟ تم نے کہا دلیل سے بات نہ کرو، یہ وہابیوں کی عادت ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے تم جو چاہو کہو، ہم کو تو دلیل دے دو نکاح ٹوٹنے کی، ہم کل سے مان لیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے کہا نماز جنازہ نماز نہیں ہے، ہم نے کہا تم سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، تم نے کہا وہ نماز ہی نہیں تو سورہ فاتحہ کیوں پڑھوں؟ ہم نے کہا بخاری شریف میں امام بخاری حدیث کا باب باندھتے ہیں صلاۃ الجنازتی، یہ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے، لا رکوع ولا سجود، لیکن یہ ایسی نماز ہے کہ جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے، لیکن نماز کی ساری شرطیں پوری ہو رہی ہیں۔ آپ نے کہا نہیں یہ دعا ہے، ہم نے کہا یہ نماز ہے، آپ نے کہا نماز ہے تو رکوع اور سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے کہا اگر یہ دعا ہے تو پورب کی طرف چہرہ کر کے تم کیوں نہیں مانگ لیتے ہو؟ بغیر وضو کے کیوں نہیں مانگ لیتے ہو؟ تم نے کہا یہ کیا بات رہی؟ ہم نے کہا شرائط تو سارے نماز کے، دیکھیے میں اس وقت بیٹھا ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ میں وضو بناؤں اور تبھی دعا کروں اللہ ہمیں ہدایت دے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بتاؤ اس وقت میرا چہرہ کس طرف ہے؟ آپ بھی کہو گے مولانا یہ آپ کا چہرہ یہ پورب ہے، یہ پشچم ہے، یہ اتر ہے، یہ دکھن ہے، اور آپ کا چہرہ اس وقت جنوب کی طرف دکھن کی طرف ہے۔ اب بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما تو کیا مجھے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کرنا پڑے گا؟ نہیں، لیکن مجھے بتاؤ اگر نماز جنازہ دعا ہے تو آپ چہرے کی قبلے ہی کی طرف کیوں کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، بغیر وضو کے کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، قبلہ کی طرف چہرہ ہو یا نہ ہو، بیٹھے ہو کھڑے ہو، کسی بھی طریقے سے دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن نماز جنازہ یہ وہ دعا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو ویسا ہی وضو کرنا پڑے گا جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو قبلے کی طرف چہرہ کرنا پڑے گا، اس نماز کے لیے، اس دعا کے لیے آپ کو وہ نیت بھی کرنا پڑے گی کہ ہم فرض نماز، سنت نماز، یا یہ میں کسی کے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ دل میں نیت کرنا پڑے گی۔ اس نماز جنازہ کے لیے آپ کو اللہ اکبر کہنا ہی پڑے گا، نیت چاہے نیچے باندھ لو یا اوپر، یہ آپ کو اللہ اکبر کہنا ہی پڑے گا۔ اگر یہ دعا ہے تو بتاؤ کسی اور دعا کے لیے اللہ اکبر کہنا شرط ہے؟ اب میں کہوں اللہ اکبر، اللہ میرے بھائیوں کو نیک ہدایت عطا فرما۔ میرے بھائیوں، جب اور دعاؤں کے لیے اللہ اکبر کہنا شرط نہیں ہے لیکن نماز جنازہ کے لیے کہنا شرط ہے، اب سنیے، اور دعاؤں کے لیے سلام پھیرنا شرط نہیں ہے لیکن نماز جنازہ کے بعد آپ کو سلام پھیرنا پڑے گا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اب آپ استغفر اللہ پڑھیں گے اور میت کو اٹھائیں گے۔ سوال یہ مولوی صاحب جب ساری چیزیں اس میں نماز کی لاگو ہے تو تم ہی بتاؤ کہ اس میں رکوع اور سجدہ کیوں نہیں ہے؟ آہا، امام کائنات نے کوئی چیز باقی نہ چھوڑی۔ تم آؤ تو میرے قریب آؤ تو ابھی حدیثوں میں بہت یتیم ہو، تم ابھی حدیث اور سنت میں فرق نہیں کر پاتے ہو، تم کیا جانو میرے بھائیو بہت بڑے یتیم ہو۔ امام کائنات نے کوئی چیز باقی نہ چھوڑی۔ ابن قیم نے پیش کر دیا وہ نقطہ، اللہ کے رسول نے اس جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ اس لیے نہیں رکھا تاکہ کوئی غیر مسلم اور کوئی مشرک اور کافر یہ تصور نہ کر لے کہ مسلمان بھی مردوں کے سامنے جھکتا ہے اور ان سے دعائیں مانگتا ہے اور مردے کے اندر بھی دینے اور لینے کی طاقت ہے۔ اس لیے اسلام کا گائیڈ محمد رسول اللہ میت کے سامنے بھی جھکنے سے منع کرتا ہے، رکوع اور سجدہ سرے سے ہٹا دیا ہے تاکہ غیر اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کا تصور ہی مسلمان کے ذہنوں سے اٹھ جائے۔ آؤ تو صحیح ہمارے قریب، ہم تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھائیں گے۔ یتیم ہو حدیث، سنت و حدیث میں فرق نہیں کر پاتے ہیں بیچارے۔ حدیث سنیے، اچھا حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ ہم سے زیادہ حدیث پڑھنے سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ ہم سے زیادہ اماموں کا ماننے والا کوئی نہیں۔ سچ بتاتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ میں اپنی نسبت کسی ایک کی طرف نہیں کرتا ہوں۔ میں کیوں کروں؟ میرا یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، میرے عالم پر میں اپنی نسبت ایک کی طرف کیوں کروں؟ ارے جب چار برحق ہیں تو ہم ایک سے ناتا کیوں جوڑیں؟ چار برحق ہیں، چاروں کی باتیں مانیں گے جب جس کی بات مل جائے اللہ کے رسول سے۔ یہ کیا برحق چار ہے مانیں گے تجھے؟ تین کو دھوکہ دوں؟ وہ تین جب غلط نہیں ہے تو ہم ان کو کیوں نہ مانیں؟ تم برحق چار کو مانتے ہو، تین کو چھوڑ لا، تیری بات مانیں گے نہیں؟ مانیں گے تو اسی کی مانیں گے، تو چاہے کتنا بڑا سچا رہے لیکن مانیں گے تو تیری مانیں گے۔ بتا دو مجھے ایسا کہاں ہے؟ ایسا
ہے تم تینوں سچے ہو لیکن نہیں مانوں گا, مانوں گا تو اسی کی مانوں گا کیونکہ یہ بھی سچا, ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی اپنے سچے کو بھی چھٹلا دیا اور دوسرے کو بھی مانا. مثال دوں گا بھی, کیوں؟ جب اپنے اوپر آتی ہے نا تب. سنیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مسئلہ جس کو تم سے زیادہ ہم مانتے ہیں. امام صاحب سے پوچھا جا رہا ہے اور اس کو کوئی اور نے نہیں, تمہارے سب سے بڑے عالم نے نکالا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے عقد الجید صفحہ نمبر 57 پر نقل کیا. حوالہ نوٹ کرو, جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, حوالہ نوٹ کر لو, عقد الجید صفحہ نمبر 57. کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب؟ پوچھا جا رہا ہے, آئے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے اتنا بتاؤ, اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ, اے امام صاحب اگر آپ کبھی ایسی بات کہتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہو, اللہ کی کتاب کے خلاف ہو, تو میں کیا کروں؟ جانتے امام صاحب کا فتویٰ کیا تھا؟ اترکوا قولی بکتاب اللہ. یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اللہ تیری کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر. کتنا بڑا مسئلہ انہوں نے میرے فیور میں پیش کر دیا. کیا کہا؟ اترکوا قولی بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب سے میری بات ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور اللہ کی کتاب کو. ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے؟ نہیں, نہیں گھٹتا نہیں بڑھتا. قرآن کہہ رہا ہے گھٹتا بڑھتا. امام صاحب کی بات قرآن سے ٹکرا گئی, ہم نے قرآن کی بات لے لی. ابو حنیفہ ہی نے فرمایا تھا کہ قرآن لے لینا, میری بات چھوڑ دینا. بتاؤ تم مانتے ہو یا ہم مانتے ہیں امام صاحب کو آپ سے زیادہ؟ لیکن ہاں ہم اپنی نسبت نہیں کرتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کو تم سے زیادہ مانتے اس لیے میں حنفی ہوں, نہیں, کیونکہ کل ہم کو شافعی کی بھی ماننا ہے, امام مالک کی کوئی بات ملے گی ان کی بھی ماننا ہے, اس لیے کہ یہ لوگ بھی انہی کی مانتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے ڈائریکٹ ہم اپنی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی سورج روشنی دیتا ہے تو ہم سورج کی روشنی کو یہ تھوڑی کہیں کہ سورج روشنی دیتا ہے. سورج روشنی دیتا ہے, سورج کے اندر یہ روشنی اللہ نے بھری, تو ڈائریکٹ کیوں نہ کہوں اللہ روشنی دیتا ہے. تو اسی طریقے سے امام صاحب نے بہت سی اچھی باتیں بتائی ہیں, لیکن یہ اسی وقت بتائی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جان لی کہ ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, تو وہ باتیں ہم نے مان لی. اور سن لیجئے امام صاحب سے پھر پوچھا جا رہا, اذا قلت قولا یخالف خبر الرسول, اگر آپ کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ حدیث اس کے خلاف ہو تو, یہ تو قرآن ہے, اگر حدیث خلاف ہو تو امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما امام صاحب کی قبر پر. کیا کہتے ہیں؟ اترکوا قولی بخبر الرسول. جرجیز کو گالی دو گے ولی اللہ محدث دہلوی پر گالی پڑے گی, کیونکہ ہم نہیں کہہ رہے, شاہ ولی اللہ نے نکالا. پڑھ لینا عقد الجید صفحہ 57 پر. مجھ پر گالی دینے سے پہلے سمجھ لینا پڑے گی کہاں, کیونکہ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں. کم سے کم یہ کتاب دیکھنے کے بعد گالی دینا تاکہ تمہارے آقا پر گالی نہ پڑے. سنو کیا کہا, اترکوا قولی بخبر الرسول, اگر اللہ کے رسول سے میری بات ٹکرا جائے تو حدیث کو عمل کر لینا, میری بات کو چھوڑ دینا. اذا قلت قولا یخالف قول الصحابہ, اگر آپ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو صحابی کے قول کے خلاف ہو تو میں کیا کروں؟ کہنے لگے اترکوا قولی بقول صحابہ, صحابہ کی بات کو مان لینا, میری بات کو چھوڑ دینا. یہی تو ہم کرتے ہیں. بتاؤ اہل حدیثوں کا کون سا جرم ہے؟ اللہ کے رسول سے اگر کسی کی بات ٹکراتی ہے تو ہم رسول کی بات لے لیتے ہیں, قرآن سے کسی کی بات ٹکراتی ہے تو ہم قرآن کی بات لے لیتے ہیں, اور صحابی سے کسی کی بات ٹکراتی ہے تو ہم صحابی کی بات لے لیتے ہیں. ہم ضدی نہیں ہیں کہ ہاں صحابی ہیں حضرت علی, انہوں نے اپنی بیوی کو غسل دیا ہے لیکن ہم نہیں دیں گے, ہم نہیں دیں گے, وہ جانے ان کا عمل جانے, ہم نہیں دیں گے. میرے بھائیو ہم ضدی نہیں ہیں. کوئی ایک معاملہ پیش کرو, ہاں اگر کسی صحابی کی بات رسول سے ٹکرا جائے تو ہم پہلے رسول کی بات کو لیں گے, صحابی کی بات کو بعد میں, اس لیے کہ ایمان ہم. بہاری بابو صاحب, نام نہیں لوں گا, بڑی مبارک ہستی ہے. بہاری بابو صاحب تم کچھ بھی کہہ کے چلے جاؤ, ہو تو میرے ہی بھائی. قرآن نے کہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم کو ایک ہی مرد ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے, تم بھی آدم کی اولاد, میں بھی آدم کی اولاد. اب یہ بتاؤ تم میرے بھائی اور میں تمہارا بھائی ہوا یا نہیں؟ قرآن پر تمہارا ایمان ہے یا نہیں؟ اب کیا جواب ہوگا؟ میں نے یہ بات ادھر بھی کہی, میں نے یہ بات ادھر بھی کہی. وہ پانی نکل رہا, گھبراؤ نہیں, کوئی کتا سور نہیں آیا. اب یا ایمانداری سے بتانا قرآن پر تمہارا ایمان ہے یا نہیں؟ اگر ہے کہتے ہو تب بھی پھنسے, نہیں کہتے ہو تب بھی پھنسے. اور اس مسئلے میں تو بہاری بابو پوری طریقے سے پھنسا.
وہ کہہ کے گیا کہ شیطان نے 7 انڈے دیے، سب سے گندے انڈے سے جرجسبہ پیدا ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک ہی آدم اور حوا کی سب سنتان ہے، ہم نے تو تم کو اپنا بھائی کہا ہے، کیونکہ آدم حوا کی تم بھی اولاد ہو، ہم بھی اولاد ہیں۔ اب بتاؤ قرآن پر ایمان ہے یا نہیں؟ اور تم تو واقعی اب پھنسنے ہی کے لیے پیدا ہوئے۔ اب سنو، ہے تو بتاؤ، نہیں ہے تو بتاؤ، تاکہ دنیا کے سامنے تمہارا چہرہ آ جائے کہ قرآن کو مانتے نہیں۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پر ایمان نہیں، اس لیے یہ کہیں گے کہ قرآن پر ایمان ہے۔ تو جب قرآن پر ایمان ہے تو یہ بتاؤ ایمانی رشتے سے تم میرے بھائی اور ہم تمہارے بھائی ہیں یا نہیں؟ ہاں ہیں۔ اگر جواب یہ ہے کہ ہے تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ایک بھائی شیطان کے اگر سب سے گندے انڈے سے پیدا ہوا تو پھر دوسرا بھائی پھر کس انڈے سے مانا جائے؟ اور اگر آدم کی اولاد مانتے ہو تو پھر مجھے اپنا بھائی کہو۔ بیچارہ پھنسا، اب کیا کہنے لگا؟ دوسرا اسٹیج لگا، اللہ کی قسم 80 تقریریں ہوئی، 80 تقریریں۔ کیا کہنے لگا؟ اہل حدیثوں میں کتا حلال، اس کا دودھ حلال۔ میں نے کہا آپ کو عقل ہی نہیں، بہاری بابو کتا دودھ دیتا ہی نہیں۔ ارے اتنا کہتے کہ کتیا کا دودھ حلال تو بات چلتی، تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، اہل حدیثوں کی دشمنی میں اپنی کھوپڑی خراب کر چکے ہو۔ کیوں بیچارے بوکھلائے جا رہے ہو؟ مجھے ایک مسئلہ بتا دو، صرف ایک مسئلہ بتا دو۔ کل چھیڑا تھا، آج بھی چھیڑے دیتا ہوں۔ کل تو میں نے ابو بکر اور حضرت علی کے غسل کا مسئلہ چھیڑا تھا، آج صرف اتنا بتا دو۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ کی روایت ہے، جب کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھلو۔ حدیث ہے، اس برتن کو 7 مرتبہ دھلو۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 4 حدیثوں کے حوالے پر وقت کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلو۔ اہل حدیثوں کو یہ کہنے والوں کہ اہل حدیثوں میں کتا حلال، اہل حدیثوں میں کتا اتنا ناپاک ہے، سن لو، کہ وہ برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھلا جاتا ہے۔ اولاہن بالتراب واخراہن، پہلی مرتبہ مٹی سے دھلو یا آخری مرتبہ، یعنی پہلی بار مٹی سے یا لاسٹ میں مٹی سے، ایک بار مٹی سے یعنی صابن وغیرہ سے دھلنا ہی پڑے گا، تو 7 مرتبہ دھویا جاتا ہے۔ مجھے ذرا اتنا بتا دو میرے بھائیو، تمہاری کتابیں اس کتے کے جھوٹے کو کتنی بار دھونے کی اجازت دیتی ہیں؟ آؤ اسی ٹکڑے پہ فیصلہ کر لینا کہ کتا تم میں زیادہ ناپاک ہے یا مجھ میں۔ سنو، در مختار، ہدایہ، کتاب الطہارت، کتاب تیری، چھاپنے والی پریس تیری، لکھنے والے مولوی و مفتی تیرے، سیاہی تیری، قلم تیرا، کاغذ تیرا، افسوس ہے تجھے بتانے والا تیرا نہ ملا، آج بتانے والا دوسرے مسلک کا۔ سن، کتاب الطہارت کتاب تیری، فتویٰ ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے، چمچو سن لو، چلو سن لو، فتویٰ کیا دیا جا رہا ہے کہ کتا جب برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو صرف 3 مرتبہ دھلو۔ ہمارے یہاں 7 مرتبہ، ہم نے دلیل حدیث سے دے دی، آپ کی دلیل آپ کی کتاب سے دے دی۔ اب فیصلہ کر لو کہ جو 7 مرتبہ دھوئے وہ کتے کو زیادہ ناپاک جانتا ہے، جو 3 مرتبہ دھوئے وہ زیادہ جانتا ہے۔ اور دونوں مسئلے تمہارے سامنے، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر۔ سن لیجئے میرے بھائیو، یہ ان کا فتویٰ نہیں ہے، یہ ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کا فتویٰ، ورنہ اتنا بڑا امام حدیث کی اتنی بڑی مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ سن لیجئے، اب مجھے بتائیے کہ امام صاحب کی بات مان کر 3 مرتبہ دھلو گے یا محمد رسول اللہ کی بات مان کر برتن کو 7 مرتبہ دھلو گے؟ فیصلہ کر کے بتا دو، آج کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے یا لا الہ الا اللہ ابو حنیفہ رسول اللہ پڑھو گے؟ فیصلہ کر لینا، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں، نہ میں کمپلین کروں گا نہ تمہارے خلاف چوکی داری کروں گا، اس لیے کہ میرا نبی اور میرا قرآن صاف کہتا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، میں کیوں زبردستی کروں؟
आओ एक मसला और ले लेते हैं, बड़ा तेजी से टाइम भागता, समझ में नहीं आता क्या बोलूं क्या ना बोलूं, इसको तो नंबर ही नहीं आता मेरा। एक हदीस सुन लीजिए, बड़ी प्यारी हदीस है, सुनिए। हदीस है वान जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखत्ता खत्तन वखत्ता खत्तैन अन यमीनिही वखत्ता खत्तैन अन यसारिही फक़ाल हाज़ा ثم طلع هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه ابن ماجہ۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، امام ابن ماجہ اس حدیث کو اپنی حدیث میں اسی طریقے سے لائیں جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ حدیث کا ترجمہ سنو، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس تھے، کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک لائن کھینچی، فخطا خطن، ایک لائن کھینچی، سیدھی لائن، دیکھیے یہ لائن، یہ سیدھی لائن کھینچی اور دو دائیں کھینچی دو بائیں، وخطا خطین عن یمینی، ایک سیدھی کھینچی اور دو دائیں اس لائن سے ملا دی، وخطا خطین عن یساری اور دو بائیں طرف۔ اب سنیے، وقال هذا، اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کیا، ثم تلا هذه الآية، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی جو لائن سیدھی کھینچی تھی اس لائن پر آپ نے ہاتھ رکھا، ثم وضع يده فی الخط الاوسط، آپ نے بیچ والی لائن پر جو سیدھی کھینچی تھی آپ نے سیدھی اس لائن پر آپ نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر پھر قرآن کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے لوگو تم یہ صراط مستقیم کی اتباع کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ چار لائنیں جو آپ نے کھینچی اس پر آپ نے لکھا ہاذا سبیل الشیطان، ہاذا سبیل الشیطان، اس طرف لکھا آپ نے ہاذا سبیل الشیطان، ہاذا سبیل الشیطان، آپ نے چاروں راستوں پہ سبیل الشیطان لکھا اور بیچ والے راستے پہ آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے صرف چار ہی لائنیں کیوں کھینچی، حالانکہ آپ پہلے بھی فرما چکے تھے کہ میری امت میں بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ آپ 72 لائنیں بھی کھینچ سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا فراست ایمانی دی تھی اور من جانب اللہ یہ فراست آپ کو ملی تھی کہ آپ نے 4 لائنیں کھینچ کر اشارہ کر دیا۔ اے لوگوں، دنیا میں 4 فرقے بڑا ہونے کا دعویٰ کریں گے اور اس بات کا دعویٰ کریں گے 4 امام، چاروں برق، چاروں جنتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان 4 لائنوں کو کھینچ کر کہ یہ شیطان کا راستہ، یہ شیطان کا، یہ شیطان کا، یہ شیطان کا، اور سیدھے راستے پہ فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراطی مستقیماً، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ یہ 4 فرقوں کو یہ وارننگ دے گئے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو جنتی سمجھیں گے، اس لیے اللہ کے نبی 4 ہی کی نشانی کر گئے اور 4 ہی لائنیں کھینچ کر بتا گئے، حالانکہ 72 کو جہنمی پہلے بھی بتا چکے تھے، لیکن بڑا بڑا فرقہ اور اس کے دعوے داروں کو 4 اشارے کر کے آپ نے اس میں بھی فرما دیا کہ یہ بھی صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ کہو کس کو گالی دو گے؟ مجھے دو گے تو یہ امام کائنات پر پڑے گی، کیونکہ 4 لائنیں میں نے نہیں اور شیطانی راستے یہ میں نے نہیں، جناب محمد رسول اللہ نے بتائے ہیں۔ کیا کروں، اس کو گالی دوں تو نبی کو نہ پڑے، کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتا ہوں، نہیں کہوں گا تو ضرور، مجھے معلوم ہے۔ خط کا مضمون بھانپ لیتا ہوں لفافہ دیکھ کر، مولوی کی شکل دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کہ یہ کیا بولے گا۔ میرے بھائیو، 10 سال سے میں نے بھی اس میدان میں قدم رکھا ہے، بتاؤ کون سی حیا ہے، کون سی شرم ہے؟ یہ کہ اہل حدیثوں اپنی عورتوں کو میری مسجدوں میں بھیج دو اور 9 مہینے کے بعد رزلٹ دیکھ لو، کہاں کی شرافت ہے اور یہ کون سی تقریر ہے؟ اللہ، میں اپنی ذاتی بات نہیں کہتا، اس نے مجھے تو وہ گالی دی جو آج تک کوئی نیتا گالی نہیں دے سکتا۔ کیسے سنو گے، اس نے مجھے یہ الفاظ تقریر میں کہے، اللہ جانے جرجسوا کو، جرجسوا قرآن کہتا ہے تم کسی کا نام نہ بگاڑو، قرآن کہتا ہے تم کسی کا نام نہ بگاڑو، ہم نے تو تمہارا نام بھی نہیں لیا، ہم تو تمہیں صرف
प्यार से बुला रहे हैं तो बिहार के रहने वाले हो इसलिए बिहारी बाबू कह रहे हैं। मेरे भाइयों, इससे ज्यादा तो तुम्हें कुछ नहीं कहा मैंने। इतना बता दूं कि तुमने मेरा नाम बिगाड़ा, और जर्जीस अलैहिस्सलाम एक नबी है, और मैंने भी ये नाम इसलिए रखा कि जर्जीस एक नबी का नाम था। मेरे भाइयों, ये मेरे बाप ने इसलिए नाम रखा। मेरा नाम बिगाड़ने से पहले सोच लो कि ये अल्फाज किसके ऊपर पड़ेंगे। अब तुमने कहा अल्लाह जाने उस जर्जिस्फा को उसकी माँ ने किस रास्ते से पैदा किया। ये तुम्हारी तकरीर के अल्फाज है। अरे मैंने तुमको कुछ कहा था, तकलीफ तुम्हें मुझसे हुई, मेरी माँ को तुम क्यों लपेट रहे हो? तुमको अल्लाह ने, जर्जिस्फा को अल्लाह ने अल्लाह जाने किस रास्ते से पैदा किया। और ये जुमला यहीं पर बस नहीं, उसने कहा आगे से या पीछे से कैसेट सुनो, आप ये कहोगे कि अल्लाह जाने ये मौलवी है या परले दर्जे का शैतान। उसकी ज़बान से आप अंदाजा लगा लोगे। मैं वो कैसेट, लोगों यकीन मानो भेजूंगा जरूर, अल्लाह की कसम वो कैसेट आप तक आएगी, आप सुन लीजिएगा। उस कैसेट से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये मौलवी है। मुझे मालूम है कि तुम किसको बुलाओगे और मुझे मालूम है कि तुम क्या सुनाओगे। हमने हदीस पढ़ी है, अगर किसी ने अपनी माँ का हलाल दूध पिया, हदीस पढ़ता जाए, मसले बताता जाए, अल्लाह की कसम सुबह का सूरज निकलने से पहले उस हदीस को तस्लीम न कर लूं तो मानना, लेकिन हदीस सही होनी चाहिए, सिका रावी होना चाहिए, आदिल ताम मुज़्ज़ब्त होना चाहिए, हदीस सही होनी चाहिए, हदीस में ज़ौफ़ व कमज़ोरी नहीं होना चाहिए, और वो बिल्कुल वही जो मुहद्दिसीन ने उसूल बताए हैं। आइए जरा मैं एक और बात बताता चलूं, और हदीस सुन लो, धार्मिक की हदीस है, नोट कर लो। अन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनुस्खतिन मिन अत-तौरात फक़ाल या रसूलल्लाह हाज़िही नुस्खतुन मिन अत-तौरात। जरा हदीस सुनिएगा गौर से। फक़ाल या रसूलल्लाह हाज़िही नुस्खतुन मिन अत-तौरात फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजअल यक़रउ ववजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतग़य्यर फक़ाल अबू बकर सकिलतक अस्सवाकिल मा तरा बिवजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनज़र उमर इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल अऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाह व मिन ग़ज़बि रसूलिhi व रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लौ बदा लकुम मूसा लत्तबअतुमूहु व तरकतुमूनी लज़ललतुम अन सवाइस सबील वलौ कान हय्यन व अदरक नबुव्वती लत्तबअनी। रवाहु दारिमी फी सुननी। इमाम दारिमी इसको अपनी सुनन के अंदर लाए। हदीस सुन लीजिए, हदीस और सुन्नत में फर्क नहीं कर पाते, सुनो हदीस। अभी तो आपने सिर्फ ये सुना खड़े होकर पेशाब करो तो अहले हदीस, बैठ के करो तो अहले सुन्नत। सुनो हदीस, आओ मैं तुमको बताऊं हदीस क्या है। ये हदीस हजरत उमर फारूक अल्लाह के रसूल के पास आए और तौरात का एक नुस्खा लेकर आए। तौरात का एक नुस्खा, और तौरात का नुस्खा लाके कहने लगे अय अल्लाह के रसूल हाज़िही नुस्खतुम मिन अत-तौरात, अय अल्लाह के रसूल ये तौरात है। फसकत रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी खामोश हो गए। आप खामोश हो गए। फजअल यक़रउ, हजरत उमर तौरात पढ़ना शुरू कर दिया। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खामोश हो गए। फजअल यक़रउ, हजरत उमर पढ़ना शुरू कर दिए। जब हजरत उमर ने तौरात पढ़ना शुरू की, वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतग़य्यर, अल्लाह के रसूल का चेहरा बदलने लगा, सुर्ख होने लगा। आपके चेहरे पे लालामी, आंखें ऐसी हो गई जैसे अनार का जूस किसी ने आपकी आंखों में डाल दिया हो। आपका चेहरा बदल गया। जब अल्लाह के नबी का चेहरा बदला तो हजरत उमर फारूक ने, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, हजरत अबू बकर ने जब अल्लाह के नबी का चेहरा देखा तो अल्लाह के नबी का चेहरा, उमर को तौरात पढ़ रहे तो फरमाया या उमर सकिलत का सवाकिल, आए उमर तुझे खोने वालियां खो दे, आए उमर तुझे तेरी माँ गुम कर दे, यानी तू बर्बाद हो जाए। ये अरबी में एक मकूला था, अरबी में एक जुमला बोला जाता था, जैसे आज बोलते ना तेरा सत्यानाश है, कभी बोलते है मलून। ये अरबी जिस तरीके से आज एक जुमला बोला जाता है, अरबी के अंदर ये जुमला नाराजगी के मौके पर बोला जाता था। सकिलत का सवाकिल, खोने वाली तुझे खो दे, यानी तेरी माँ तुझे खो दे, यानी तू मर जा। हजरत उमर ने कहा क्यों, क्या बात है? कहा मा तरा बिवजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम अल्लाह के रसूल का चेहरा नहीं देख रहे हो कैसे लाल हो रहा है? हजरत उमर ने देखा, मैं मेरे तौरात पढ़ने से नबी का चेहरा सुर्ख हो गया, मेरा तौरात पढ़ने से रसूल का चेहरा बदल गया। कहने लगे औज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ अल्लाह के गुस्से
غصے سے، وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِي، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں رسول کے غصے سے، رَضِينَ بِاللَّهِ رَبًّا، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں رب ہونے کے اعتبار سے، رَضِينَ بِاللَّهِ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، میں اسلام سے خوش ہوں دین کے اعتبار سے، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، اور محمد کو قبول کرتا ہوں نبی ہونے کے اعتبار سے، اے اللہ کے رسول میں نے آپ کا دل توڑا ہے نہیں پڑھتا ہوں، تورات بند کر دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم آج جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اس ذات کی قسم جو کتاب تم پڑھ رہے ہو، اگر یہ کتاب کا لانے والا موسیٰ زندہ ہوتا لتبعتموہ، اور یہ اسلامی کتاب ہے تورات جس کو اللہ نے اتاری ہے، اگر تم مجھے چھوڑ کر اس تورات پر ایمان لاتے اور مجھے چھوڑ کر تم اس موسیٰ پر ایمان لاتے اور موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتے لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے۔ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي، اور اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور وہ میری نبوت پا لیتے لَاتَّبَعَنِي، تو ان کو بھی میری غلامی کرنا پڑتی، میری اتباع کرنا پڑتی۔ سن لو حضرت عمر فاروق تورات پڑھنے لگے جو اسلامی کتاب ہے، اللہ کے رسول کا چہرہ بدل گیا۔ اسلامی کتاب رسول کی شریعت کے بعد نہیں چل سکتی ہے تو تمہارے ملا اور مولویوں کی کتابیں اسلامی شریعت سمجھ کر کیسے چل سکتی ہے؟ جب اسلامی کتاب پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے قرآن کے آ جانے کے بعد، محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد، جب موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب نہیں چل سکتی ہے تو محمد کے آنے کے بعد، محمد کے بعد پیدا ہونے والے لوگوں کی کتابیں کیسے چل سکتی ہیں؟ نہ تلوار تم سے اٹھے گی نہ اٹھے گا کھنجر، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے۔ آؤ شریعت میں منہ ڈال کر دیکھو، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، کل قیامت کے دن رسول کو کیا جواب دو گے۔ بہت آسان ہے کہہ دینا، کھڑے ہو کر پیشاب کیا اللہ کے رسول نے اور بیٹھ کر کیا یہ سنت ہے، کھڑے ہو کر کیا یہ حدیث ہے، آپ اہل حدیث بنو گے یا اہل سنت؟ باہری عقل، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یا خدا کسی کو یہ عقل نہ دے، دے آدمی کو موت پر یہ ادا نہ دے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ ہے حدیث، کیا یہ ہے حدیث، اور نبی بیٹھ کے کرتے تھے یہ ہے سنت، وہ بھی کیا یہ بھی کرتے تھے، تو دونوں حدیث ہوں گیا دونوں سنت۔ مولوی کا فیصلہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ حدیث ہے یہ سنت۔ وارے پتہ نہیں بہار کا رہنے والا تھا، وہاں تو گائے چلتی ہے، اس کی کھوپڑی میں بھینس کا گوبر کیسے بھر گیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا انداز ہے، کہتا یہ سنت یہ حدیث۔ واہ صاحب، اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سنت اور یہ حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا تم شادی ایک کر سکتے ہو، دو بھی جائز ہے، تین بھی اور چار بھی، چار تک کا کی حدیث موجود ہے نا، چار تک شادی کر سکتے ہو، اور نبی نے 10 11 کی، چلو یہ ہے حدیث، چار تک کر سکتے ہو یہ ہے حدیث، نبی نے 7 اور 9 اور 11 کی، یہ ہے سنت۔ بتاؤ میرے بہاری بابو اہل حدیث بنو گے یا اہل سنت؟ بتاؤ، تم میں کو تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ اور بتاؤ، یہاں تمہیں اہل حدیث بننا ہی پڑے گا۔ 4 تک کی حدیث مانو گے کیوں؟ 11 تک کی سنت صرف نبی کے لیے تھی، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم کو ابھی حدیث اور سنت میں فرق کرنا نہیں آتا ہے۔ سن لو، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی کی زبان سے جو کچھ نکلا وہ حدیث ہے۔ حدیث کے معنی ہوتے ہیں گفتگو، اور حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں۔ ابھی آپ کو یہی نہیں معلوم کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا، دیکھیے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین حدیث اتاری۔ بتاؤ آسمان سے قرآن اترا اور اللہ نے قرآن کو حدیث کہا، اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن میں اللہ نے سب سے بہترین حدیث اتاری، یعنی قرآن کو بھی حدیث کہا ہے اور نبی اکرم کے قول فعل اور عمل کو بھی حدیث کہا ہے۔ اہل حدیث کا معنی یہ ہوا قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے والا، قرآن بھی حدیث۔ فبأي حدیث فبأي حدیث فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تم اس حدیث کے بعد، یعنی قرآن کو اللہ حدیث کہہ رہا، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تم اس حدیث کے بعد کس حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ کون سی کتاب؟ یعنی اس قرآن کے بعد پھر اور کون سی کتاب پر تم ایمان لاؤ گے؟ اللہ یہاں پر بھی قرآن کو حدیث کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ، ہم اہل حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے۔ اچھا
مولانا صاحب کہہ رہے تھے ایک کہ 4 ہی مسلک برحق ہیں، یہ 5واں فرقہ کہاں سے آیا؟ آج بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا آپ مجھ سے پہلے پیدا کیسے ہو گئے؟ یہ عجیب مسئلہ ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے کہ ابا آپ ہم سے پہلے پیدا کیسے ہو گئے؟ ارے باپ پہلے ہی نہ پیدا ہوگا. وہی مسئلہ ان کے سامنے ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے سن 80 ہجری میں. کل کے مسئلے کا سوال جواب بھی سن لو. سن 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا ہے سن 150 ہجری میں. امام کل کتنے سال زندہ رہے؟ 70 سال. امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے سن 80 ہجری میں، وفات ہوئی ہے 150 ہجری میں، کل 70 سال. امام مالک پیدا ہوئے سن 90 ہجری میں اور وفات ان کا انتقال ہوا سن 179 ہجری میں، کل 89 سال زندہ رہے. امام شافعی پیدا ہوئے سن 150 ہجری میں اور انتقال ان کا ہوا سن 204 ہجری میں، 54 ایئرز زندہ رہے، 54 سال. امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے سن 164 ہجری میں، ان کا انتقال ہوا 261 ہجری میں، کل 77 سال یہ زندہ رہے. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری میں یعنی 70 سال کے بعد پیدا ہوئے. یہ بتاؤ نبی اکرم کے 70 سال تک کوئی امام پیدا نہیں ہوا تھا. یہ لوگ کس کو ماننے والے تھے؟ کس کتاب کو مانتے تھے؟ چلو ابو حنیفہ کے آنے کے بعد ہدایت الرے مختار، حالانکہ وہ بھی 600 سال کے بعد چلی ہے، وہ چھوڑ دیجیے. ابو حنیفہ جب تک پیدا نہیں ہوئے تب تک لوگ کس کو مانتے تھے؟ قرآن کو مانتے تھے، حدیث کو مانتے تھے. امام شافعی کے بعد شافعی کو مانے تو 80 سال تک 70 سال تک جب تک کسی کو لوگ کوئی امام نہیں تھا، یہ لوگ کس کتاب کو مانتے تھے؟ قرآن کو. اور کس شریعت کو مانتے تھے؟ شریعت محمد کو، یعنی قرآن و حدیث کو. یعنی قرآن حدیث والے نبی کے زمانے ہی میں تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک فرقہ ایک جماعت نبی کے زمانے میں تھی. اور حنفی کب آئے؟ ابو حنیفہ کے بعد. شافعی کب آئے؟ امام شافعی کے بعد. مالکی کب آئے؟ امام مالک کے بعد. حنبلی کب آئے؟ امام احمد ابن حنبل کے بعد. یہ چاروں بیٹے باپ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم مجھ سے پہلے پیدا کیسے ہو گئے ہو؟ یعنی قرآن و حدیث والے سے پوچھ رہے ہیں یہ تم ہم سے پہلے کہاں سے آ گئے ہو؟ ارے ہو تو اولاد میری ہی. یہ ضروری نہیں کہ اولادیں سب نیک ہی نکل جائے، کوئی ناکارہ بھی نکلتی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب شریف ہی نکل جائے. میرے بھائیوں، اولاد میری مجھ سے پوچھ رہی ہے، میری بلی مجھے کو میاؤں. الٹا چور کوتوال سے پوچھے اے چوری کیوں کی؟ یہ عجیب مسئلہ ہے. سن لو، قرآن و حدیث والے پہلے ہی سے تھے. یہ تم بتاؤ کہ تمہارا وجود کب آیا؟ اور ایک مسئلہ تم مجھے بتا دو، جاؤ قیامت تک تمہاری غلامی کروں گا. چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید فرض ہو یا واجب، جو بھی تم کہہ لو. اگر چاروں اماموں میں سے کسی ایک کو ماننا ضروری ہے اور اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے تو مجھے صرف اتنا مسئلہ بتا دو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے باپ کس امام کو مانتے تھے؟ وہ جنتی ہیں یا نہیں؟ اب آپ کہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے باپ بھی، جب چاروں میں سے کسی کو ایک امام کو ماننا ضروری ہے تو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے باپ کس کو مانتے تھے؟ نہیں، امام ابو حنیفہ. ارے ابے ابو حنیفہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے، یہ امام صاحب تو آئے ہی نہیں ہے. وہ کس کو مانتے تھے؟ سب چاروں امام تو تھے ہی نہیں، تو اس وقت جو امام تھا اس کو مانتے تھے. اچھا، اس وقت جو امام تھا تو پھر 5 امام ہونا چاہیے نا، تو 4 ہی کیسے رہ گئے؟ پھر جس کو تمہارے امام کا باپ بھی اپنا امام مانے اس کو تم نے کیوں چھوڑا؟ اور تقلید چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی کرنا ضروری ہے تو امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے باپ کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ اگر یہ صرف قرآن و حدیث کو مانتے تھے تو صرف تم کیوں نہیں مانتے ہو قرآن و حدیث کو؟ پھر وہی کہوں گا، کہیں پھنس نہ جانا، سنبھل کے قدم رکھنا. بہت کانٹے دار جھاڑی ہے. آئیے، دل چاہتا ہے ایک حدیث اور پڑھ دوں. تم کہتے ہو میں امام کی نہیں مانتا ہوں، ایک حدیث اور پڑھ دوں، بڑے پیار سے تم کو بتا دیتا ہوں. بات بہت اچھی ہے، جلدی جلدی میں بتاؤں گا. آپ گستاخی معاف کرنا، ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ مال غنیمت کو دیکھ رہے ہیں، مال کی حفاظت فرما رہے ہیں. ایک شیطان انسانی شکل میں آیا فحسا، اور لپ بھر بھر کے اس میں بھرنے لگا مال دامن میں. ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اے چور،
کہا میرے بچے بھوکے مر رہے تھے, میں نے, مجھے چھوڑ دو, اب نہیں آؤں گا. صحیح بتا رہا, کہاں, چلو ٹھیک آج جاؤ, ٹھیک ہے, مسلم کی حدیث ہے, ٹھیک ہے چھوڑ دیا اس کو. اللہ کے رسول, ایک چور آیا تھا, آپ نے کہا مجھے جبرائیل سب بتا دیا. کہا اچھا مال چورا رہا تھا, ٹھیک ہے, ابو ہریرہ حفاظت کرنا, اور آج اس پھر آئے گا, اس کو پکڑ کے میرے پاس نا. کیا پھر آئے گا, کہاں وہ پھر آئے گا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی رات میں نہیں, دیر میں آیا اور میں جاگ رہا تھا, مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. رسول کی بات پر کتنا یقین. اور آج رسول کی بات دیکھیں گے میرے بزرگ سے اجازت ملی ہے یا نہیں ملی ہے. رسول کی بات پرکھیں گے, میرے امام نے, میرے بزرگ نے کہا یا نہیں. پرکھو, قیامت کے دن بھی اللہ کا رسول پرکھے گا, دیکھیں یہ میری بات مانتا تھا یا نہیں, تب جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا, اتنی آسانی سے نہیں. دوسری رات میں پھر آیا, ابو ہریرہ نے پکڑ لیا, آج تو نہیں چھوڑوں گا, چل اللہ کے رسول کے پاس. میری بیوی میرے بچے بھوکے مر رہے تھے, میں کیا کروں, مجبور تھا, بہت منت ضمانت کی, وعدے کیے, قسمیں کھائی, اب نہیں آؤں گا, نہیں آؤں گا, نہیں آؤں گا, ضد کی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آج میں چھوڑ دیتا ہوں, لیکن کل نہیں آنا. کہا ٹھیک ہے اب نہیں آؤں گا, چھوڑ دیا. دوسرے دن بھی اللہ کے رسول کو پورا واقعہ بتایا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک کیا, لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. کہا کیوں, بہت منت ضمانت کر رہا تھا. ہاں آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ آج پھر آئے گا. کہا کیا, آج وہ پھر آئے گا. تیسری رات میں پھر آیا, آج تو میں چھوڑوں گا نہیں, چل. کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو, تم نہیں جانتے ہو میں کتنا پریشان ہوں. ہٹ, 3 دن سے برابر آ رہا ہے, کہہ رہا پریشان ہوں, چلو آج میں لے کے چلتا ہوں. اب تو اس کو پکڑا, جب گھسیٹنے لگے کہا مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں, اس دعا کو اگر مال پر پڑھ لیا کرو گے تو کبھی اس مال کی چوری نہیں ہو سکتی. چور کہیں کہ تو دعا بتائے گا, چور اور دعا, ہٹ, تیری دعا پہ کون بھروسہ کرے. کہ اللہ کی قسم مجھے یہ دعا معلوم ہے, آپ یقین کریے میری. اچھا ٹھیک ہے وہ دعا بتا, میں چھوڑ دوں. کہا کہ اگر مال پر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, جس مال پر تم ہو, تو اللہ تعالیٰ ایک حافظ, ایک فرشتہ مسلط کر دے گا اور وہ تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا. آیت الکرسی پڑھ کر ختم کر دیا کرو مال پر. اچھا ٹھیک ہے, گئے اللہ کے رسول سے کہا آیا تھا. کہا اچھا پھر بھی نہیں لائے. کہا اللہ کے رسول بڑی اچھی دعا بتائی ہے, آپ سے پوچھنے آیا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں. دیکھیے ابو ہریرہ نے فوراً عمل نہیں کیا, اس حدیث کی تحقیق کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے کیا کہا, ابو ہریرہ اس نے یہ دعا جو بتائی ہے, اللہ کی قسم یہ دعا بڑی مبارک دعا ہے, بڑی خیر و برکت والی دعا ہے. اللہ اس دعا کے پڑھنے سے اس مال کی حفاظت فرماتا ہے, ایک فرشتے کو مسلط کر دیتا ہے, اس مال کی چوری نہیں ہوتی ہے. لیکن جانتے ہو بتانے والا کون تھا, ذاک الشیطان, بتانے والا شیطان تھا, شیطان تھا. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ شیطان انسان کی شکل میں آ سکتا ہے. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان ہمارے گھر کے مال کی چوری بھی کر سکتا ہے. تیسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اچھی باتیں کبھی کبھی شیطان بھی کر دیتے ہیں. اور چوتھا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا, اہل حدیثوں پر تانے دینے والوں کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے, اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ اس دعا کو پڑھ لیا کرو, مال پر تمہارے مال کی کوئی چوری نہیں کرے گا. شیطان نے یہ دعا بتائی ہے لیکن یہ دعا بہت اچھی ہے. اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر شیطان کی بات کی تصدیق محمد رسول اللہ کر دے اور شیطان کی بات پر رسول کی مہر لگ جائے تو شیطان کی بات بھی حدیث بن جاتی ہے. غور کرو مسئلہ, شیطان کی بات کی تصدیق اگر محمد رسول اللہ کر دیں اور شیطان کی بات پر مہر محمد رسول اللہ لگا دیں تو شیطان کی بات بھی حدیث بن جاتی ہے. ہم تو شیطان کی بھی وہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں جس کی تصدیق محمد رسول اللہ کر دیں. ہم تمہاری اماموں کی بات کیوں نہیں مانیں گے, لیکن تصدیق جناب محمد رسول اللہ کو کرنی چاہیے, تصدیق وہی ہونا چاہیے. آؤ میرے بھائیوں, جو مسلک شیطان کی بات ماننے کے لیے تیار ہے بشرط یہ کہ وہ رب کے قرآن سے ملے, محمد کے فرمان سے ملے, ہم تمہاری بات بھی مانیں گے بشرط یہ کہ وہ بہروپیوں کی باتیں نہ ہوں, بھیس بدلنے والوں کی نہ ہوں, خود اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو. ایک حدیث اور, 9:30 بج گئے, میری گھڑی 9:30 بجا رہی ہے. آئیے زبردست واقعہ, اس حدیث سے کئی مسئلے معلوم ہوں گے, کئی مسئلے معلوم ہوں گے. اور اس حدیث کو میں لاسٹ میں بتا رہا ہوں, دردناک واقعہ ہے. ابراہیم بھائی آپ بیٹھ جائیے اور سن لیجیے, یہ بڑا زبردست واقعہ ہے, آپ بھی سنیے, آپ کو بھی بولنے کے کام آئے گا یہ مسئلہ. سن لیجیے. آئی بیچارہ اکیلا آدمی لڑ رہا ہے, لڑنا چاہیے لیکن دین کے لیے, اپنے مفاد کے لیے نہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں, پہلے حدیث کا حوالہ دے دوں ورنہ لوگ کہیں گے کہاں سے بول گیا, ترمذی شریف کتاب الحدود, اب آسانی سے دیکھ سکتے ہو. اللہ کے نبی کے زمانے میں
ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی. پیچھے سے ایک آدمی آیا اور اس نے اپنے سر سے امامہ اتارا, جو پہنتے تھے صحابہ, امامہ اتارا اور اس نے اس عورت کے اوپر امامہ ڈالا, اور امامہ ڈالتے ہی اس کو کھینچ کے لے گیا, تنہائی میں لے گیا, اکیلے میں لے گیا. پھر حدیث کے الفاظ سنو, فقضا حاجتہ, اس نے اس کے ساتھ زنا کر ڈالا. فقضا حاجتہ کا مطلب اس کے کپڑے اتار کر اس کے ساتھ زنا کر ڈالا, یعنی جس طریقے سے زنا جس کو کہا جاتا ہے پوری طریقے سے اس نے کر لیا. فقام ففرا, پھر کھڑا ہوا اور بھاگا. اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا اور زنا کرنے کے بعد وہ بھاگا. فقامت فساحت, یہ عورت بھی کھڑی ہوئی, فساحت اور چیخی, پکڑو پکڑو اس آدمی کو, اس آدمی نے میری عزت لوٹی ہے. اس کی بات سن کر جو صحابی فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے, ایک صحابی جو آگے آگے تھا, اس نے سنا اور بھاگتے ہوئے آدمی کو دیکھا, وہ اس کے پیچھے بھاگا پکڑنے کے لیے. لیکن یہ عورت بھاگنے والے آدمی کو نہیں دیکھ پائی, یعنی جس نے زنا کیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے, لیکن اس آدمی کے پیچھے جو آدمی بھاگا اس کو پکڑنے کے لیے اس کو نہیں بھاگتا ہوا دیکھ پائی. وہ سمجھی کہ یہی بھاگ رہا ہے. اتنے میں وہ عورت چیخے جا رہی ہے, جلدی نکلو جلدی نکلو, آدمی بھاگ رہا ہے. 8 10 15 آدمی اور نکلے اور وہ بھی بھاگنا شروع کر دیے. جو آدمی نکلے جو بھاگ رہے ہیں وہ سمجھے کہ مجھ سے آگے جو آدمی بھاگ رہا ہے یہی اصل مجرم ہے, حالانکہ وہ خود کسی مجرم کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ گئے 10 15 لوگوں نے مل کر تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے اس آدمی کو پکڑ لیا جو خود کسی کے پیچھے بھاگ رہا تھا. حدیث کے الفاظ دیکھو, اس کو پکڑا, اس آدمی نے کہا ارے مجھے چھوڑو, مجھے بھاگنے دو. اس آدمی کے پیچھے جو اس عورت کی عزت لوٹ کے بھاگا ہے, ارے وہ بھاگ جائے گا, ابھی مجھے معلوم ہے کہ وہ کس گلی میں گھسا ہے. ان لوگوں نے کہا چپ, بچنے کے لیے کہہ رہا, چپ ہٹ. نہیں, کہنے لگا اللہ کی قسم میں نہیں ہوں, مجھے چھوڑ دو, وہ آدمی بھاگ جائے گا جو اصل مجرم ہے. لوگوں نے نہیں, کام نہیں, چلو کہیں تم بھی فرار نہ ہو جاؤ, کہیں اس عورت کے پاس پہلے چلو, وہ عورت تو جانتی ہے اس کے ساتھ زنا ہوا ہے, وہ اگر تم نے کیا ہوگا تو بتا دے گی, نہیں کیا ہوگا تو کہہ دے گی کہ تم نے نہیں کیا. اس آدمی کو یقین تھا کہ ہاں مجھے کہہ دے گی کیونکہ میں نے زنا ہی نہیں کیا. اس آدمی کو لایا گیا, لیڈر تھا, بے قصور تھا, بے خوف ہو کر گیا اور کہنے لگا آئے میری بہن, ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا ورنہ میں اصل مجرم کو پکڑ کے لاتا. لوگوں نے کہا آئے عورت غور سے دیکھ, یہ بھاگنے والا آدمی میرے آگے یہی تھا, میں نے اس کو پکڑ لیا ہے, ذرا غور سے دیکھ, کیا اسی نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے؟ اس عورت نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے واللہ ھذا ہوا, اللہ کی قسم یہ وہی آدمی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا. اللہ کی قسم, واللہ ھذا ہوا, یہ وہی آدمی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا. اس عورت سے آدمی کہتا ہے میری بہن مجھے دیکھو, یہ کہتا ہے, کہتی ہے خبردار جو مجھے بہن کہا. مقدمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آئے لوگو تم نے بھاگتے ہوئے کس کو پکڑا؟ زنا کی گواہی صرف 4 آدمی دیتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو سنسار کرنے کا حکم ہے, یہ تو 15-20 آدمی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پکڑا. کہنے لگے اللہ کے رسول میرے آگے آگے یہ بھاگ رہا تھا, میں نے اسی کو پکڑ لیا. اچھا, اس عورت سے پوچھا اس کو دیکھ کے بتا. کہنے لگی یا رسول اللہ واللہ ھذا ہوا, اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم یہ وہی آدمی ہے جس نے میری عزت لوٹی. اب کہا آئے مجرم, اب تو بھی بتا کہ تو کیا کہنا چاہتا اپنی صفائی میں. اس نے سوچا کہ 4 نہیں 20 گواہ ہیں, یا تو اگر میں کہہ بھی دوں گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو یا تو 20 گواہوں کی مانی جائے گی, میری چلتی کب ہے, جبکہ یہ عورت بھی میرے ہی بارے میں کہہ رہی ہے. تو اللہ کے رسول 20 گواہوں کی اور اس عورت کی مانیں گے یا میری مانیں گے؟ اس آدمی نے ہمت باندھی اور کہا میں مرنے تو جا ہی رہا ہوں, مجھے سنسار تو کر ہی دیا جائے گا, لیکن کم سے کم لوگوں کی نظروں میں یہ تو ہوگا کہ زناکار تھا مر گیا.
اگر میں جھوٹ بول دوں اور یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے یہ زنا کیا ہے تو کم سے کم یہ تو ہو جائے گا. اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا پھر بھی مجھے پتھر مار کے مار ڈالا جائے گا. لوگ کہیں گے دیکھو زنا بھی کیا اور مرتے وقت جھوٹ بھی بول کے مرا. کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے, یہ 15-20 آدمی بھی صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے مجھے پکڑا اور میں نے ہی اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے. میں نے ہی اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے. حکم ہوتا ہے اے لوگوں, مجرم بھی قبول کر رہا ہے, عورت بھی گواہی دے رہی ہے اور یہ لوگ بھی گواہی دے رہے. جمعے کے دن اس آدمی کو سنسار کر دیا جائے گا, پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا. آج جمعے کا دن ہے, عورت مسجد میں نماز پڑھنے آئی. آج وہ بھی اس منظر کو دیکھنا چاہ رہی ہیں کہ زناکار کی سزا پتھروں سے مار مار کے کیسے دی جاتی ہے. مردوں نے, صحابہ نے پتھر اپنے ہاتھ میں لے لیے اور بے قصور اور بے مجرم کو میدان مقتل میں لایا گیا, فیلڈ میں لایا گیا. وہ عورت جس کے ساتھ زنا ہوا وہ بھی کھڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منظر دیکھ رہے ہیں. آپ نے صحابہ سے فرما بھی دیا پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھا لو. نبی اکرم ہیں, نبی ہیں, گواہی 20 آدمیوں نے دی, عورت نے دی, مجرم نے دی, مان لی. حالانکہ نبی اکرم کو اتنا نہیں معلوم کہ اصل مجرم کون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب کے فتوے ٹھونکنے والوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں پتھر لے لو اور بے قصور سامنے کھڑا ہے. صحابہ نے پتھر لے لیے. نبی کا یہ واقعہ قیامت تک ان کے چہروں پہ تھپڑ مارتا رہے گا جو کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم تھا. زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اللہ کے نبی کا حکم ہوتا ہے صحابیوں پتھر لے لو, پیٹنا شروع کر دو, مارنا شروع کر دو. یہ حکم دے چکے ہیں اور صحابہ نے پتھر مارنا شروع کر دیا. تان لیا ہاتھ, اتنے میں پہاڑ کی چوٹی سے ایک جانب سے آواز آتی ہے قف یا رسول اللہ, قف یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, رک جاؤ. اصل مجرم یہ نہیں ہے, اصل مجرم میں ہوں, اصل گناہگار یہ نہیں ہے, اصل گناہگار میں ہوں. اس آدمی کو پتھر سے مار مار کے ہلاک نہ کرو, اس کا حقدار میں ہوں, مجھے مارو. معاملہ سیریس ہو گیا. نبی اکرم نے اس کو بلایا. اس آدمی نے آتے ہی اپنے بھائی کو گلے لگایا اور کہا کہ جب تم بے قصور تھے تو تم نے یہ ذمہ داری کیوں لے لی؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی اور صحابہ کی نظروں میں جھوٹا بن کے نہیں مرنا چاہتا تھا. اس عورت سیریس ہو گیا معاملہ. غور کرو, نبی ہے اور کوئی فیصلہ غلط بھی دے سکتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. نہیں, لیکن انسان تھے, گواہی پر یقین کر لیا, عورت کی گواہی پر, اور خود بے قصور کہہ رہا کہ میں مجرم ہوں. اب آپ بتاؤ, اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں فلاں آتنکوادی سنگٹھن سے ملا ہوں, جب میں خود ہی کہوں گا تو کون نہیں مانے گا؟ میرے بھائیو, اللہ کے رسول نے بھی اس کی بات مان لی. اب اندازہ لگاؤ اور غور کرو, اس مجرم کو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم اصل مجرم ہو؟ کہا ہاں. ان 15-20 لوگوں سے پوچھا کیا تم نے کس کو پکڑا؟ کہا اللہ کے رسول پکڑا تو اس کو تھا, لیکن جس وقت پکڑا تھا اس وقت یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ میرے آگے کوئی آدمی دوڑ رہا ہے, میں اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہوں, مجھے چھوڑ دو. پھر تم نے کیوں نہیں چھوڑا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے سوچا شاید جھوٹ بول رہا ہے اور جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے, میں نے سوچا عورت سے گواہی لے لو. پھر اس عورت سے کہا غور سے دیکھ لے, غور سے دیکھ لے کیا یہی آدمی ہے. اس عورت نے اس کو دیکھا, اس کو دیکھا, کہنے لگی اللہ کے رسول رات بڑی اندھیری تھی, مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں میں کون اصل مجرم ہے. اب جو کہہ رہا ہے میں ہوں تو اسی کو قتل کر دو, لیکن مجھے مجرم کی سزا دیکھنی ہے, مجھے اپنی عزت لوٹنے والے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واقعی تم اصل مجرم ہو. اس نے کہا, عورت نے کہہ دیا مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں میں کون ہے, رات بڑی اندھیری تھی. اب اللہ کے رسول نے
असल मुजरिम को हुक्म दिया, जाओ इसको कत्ल कर दो। जो असल मुजरिम था उसको मैदाने मक्तल में लाया गया और सहाबा ने पत्थर उठाना शुरू किए और जैसे ही मारने चले आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इस आदमी की पहाड़ी के उस जानिब की जाने वाली तौबा को कबूल कर लिया है और अल्लाह ने इस आदमी को माफ कर दिया, आप भी छोड़ दीजिए। इस आदमी ने जिना किया है और जिना करने की सजा इसको मिलनी चाहिए, ये सही है। इसने बहुत बड़ा कसूर किया है, इसको पत्थरों से मार मार के हलाक करना चाहिए। इसने गुनाह तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन इसने एक नेकी बहुत बड़ी की है। वो नेकी है कि वक्त पर आकर एक बेकसूर की जान भी बचा ली है। अगर ये वक्त पे ना आता तो बेकसूर मारा जाता, अगर वक्त पे ना आता तो एक बेगुनाह मारा जाता। अगर उसके गुनाह की सजा मिलनी चाहिए तो उसका एक नेकी जो उसने बेगुनाह की जान बचाई है उसका कुछ अजर भी मिलना चाहिए। जाओ, अल्लाह ने माफ किया, इस औरत से कहो तू भी माफ कर दे। बहरहाल उस औरत को माफ कर, उस औरत ने उसको भी माफ कर दिया। इस तरह दोनों की जानें बच गई। मुझे आप ये बताएं, इस हदीस को सामने रखिए और कितने मसले मालूम होते हैं। पहला मसला मालूम ये होता है कि औरतें पांचों वक्त की नमाज में, खास तौर से फजर की नमाज में भी मस्जिद में जाया करती थी। दूसरा मसला, फजर की नमाज में भी जा रही हैं औरतें। दूसरा मसला इससे ये मालूम हुआ कि फजर की नमाज इतने अंधेरे में पढ़ी जाती थी आहा कि जिना करने वाला मर्द औरत से जिना कर रहा है और औरत को ये भी नहीं मालूम। दो जिस्म एक जान, जब जिना होता है तो कितने करीब से होता है, लेकिन अंधेरे की वजह से औरत जिना करने वाले आदमी को पहचान नहीं पा रही है। यानी अहले हदीसों वाले टाइम पर फजर की नमाज हुआ करती थी, अफजल वक्त पर नमाज हुआ करती थी फजर की नमाज पढ़ने निकली। तीसरा मसला इससे ये मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था। अगर इल्म गैब नबी को होता, अगर इल्म गैब नबी को होता तो अल्लाह के नबी कह देते कि ये असल मुजरिम नहीं, असल मुजरिम तो भाग गया, इस आदमी को कत्ल की सजा क्यों सुनाऊं, पत्थरों से क्यों मारूं। और चौथा मसला, इस हदीस से ये मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी के जमाने में तो एक औरत की इज्जत तक लुट गई, जिना तक हो गया। आज तुम कहते हो कि फितने का जमाना है, मॉडर्न जमाना है, खतरा है, औरतों की इज्जतें आज महफूज नहीं है, इसलिए औरतों को मस्जिद में ना ले जाओ। अरे इससे बड़ा फितना और क्या होगा कि अल्लाह के नबी के जमाने में एक औरत की इज्जत तक छलनी छलनी हो गई, इज्जत तक लुट गई। आप कह सकते थे कि अब औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है, लिहाजा आज के बाद औरतें फजर की नमाज पढ़ने ना आए, लेकिन इसके बावजूद जिना तक हो गया। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि आज के बाद औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने आना बंद कर दें। और लोगों, जब नबी ने इतने बड़े फितने को फितना ना माना तो तुम कौन होते हो? क्या नबी से ज्यादा समझदार हो? मेरे प्यारे साथियों, इन औरतों पे जुल्म ना करो। ऐसे ऐसे फतवे दे रहे हैं आज हमारी यूनिवर्सिटियां, आज हमारे मदरसे। एक मदरसा फतवा दे रहा है औरत इलेक्शन नहीं लड़ सकती, दोबारा फतवा दिया हाँ चेयरमैनी का और एमएलए का, एमपी का, विधान का परिषद का इसका चुनाव लड़ सकती है, लेकिन बुरके में कोई चुनाव लड़ेगी। बुरके में बुरका ओढ़ के जाकर भाइयों मुझे वोट देना, बुरके में वोट मांगेगी। लेकिन नहीं साहब, बुरका ओढ़ के चुनाव लड़ सकती है, इलेक्शन लड़ सकती है। ये खोपड़ी देखिए इनकी, फतवा क्या दिया, इलेक्शन लड़ सकती है बुरका ओढ़ के। अच्छा, बुरका ओढ़ के मस्जिद में जा सकती? नो 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 नो, बुरका ओढ़ के मस्जिद में भी जाएगी तो हराम, यानी अल्लाह के घर में जाए तो हराम, शैतानों के बाजारों में और मंच पर स्टेज पे आए तो हलाल। उल्टी समझ खुदा किसी को न दे, दे आदमी को पर अकल पर मौत पर यादा न दे। उड़ रे उड़ तेरी कौन सी कल सीधी। अहले हदीस का फतवा है औरत न इलेक्शन लड़ सकती है, न चुनाव लड़ सकती है, न औरत अमीर बन सकती है, न औरत हाकिम बन सकती है। औरत को ये अथॉरिटी ही नहीं है कि वो चुनाव लड़े। हाँ, औरत मस्जिद में जा सकती है लेकिन इमाम नहीं बन सकती है। वो एक मर्द इमाम के पीछे नमाज अदा कर सकती है। जिसको कुरान और हदीस के ये मसले लेना हो वो ले ले। सानिया मिर्जा के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो, क्यों नाम लिए बैठे हो? उसका ड्रेस गलत है, इसका मतलब तुमने देखा है तभी तो कह रहे हो गलत है, और देखा नहीं है तो गलत का फतवा कैसे दे रहे हो? अच्छा ये बताओ, वो ड्रेस चेंज कर दे और नीचे तक का कपड़ा पहन ले, फुल आस्तीनों के कपड़े पहन ले, तो क्या उसका मर्दों के सामने खेलना जायज हो जाएगा? कौन सी खोपड़ी है तुम्हारी?
ارے جس کا کھیل اور جس کی بنیادی غلط ہے اس کے ڈریس پہ نظریں کیوں پڑ رہی ہیں تمہاری؟ ہاں تمہیں ایک کروڑوں میں کھیلنے والی عورت ہی نظر آئی اور اس کا نام لے کے فتویٰ دیا، تمہیں فلمی دنیا میں کام کرنے والی یہ مسلم ہیروئنیں نظر نہیں آئی، تمہیں شبانہ اعظمی نظر نہیں آئی، تمہیں وحیدہ رحمان نظر نہیں آئی، تمہیں پروین بوبی اور اس کی چڈی اور بلاؤز نظر نہیں آئی۔ ہاں تم نے ان کے اوپر فتوے کیوں نہیں دیے؟ شاید لگتا ہے کہ یہ فلمی ہیروئنیں چندہ دیتی ہوں گی مدرسوں میں اور ثانیہ مرزا نے زکات نہ دی ہوگی اسی لیے اس کا نام لے رہے ہو۔ کیوں ایک لڑکی کا نام لیتے ہو؟ نام لے کر فتویٰ دینے کا تمہیں حق کس نے دیا ہے؟ زکات نہیں مل رہی تو ہم سے کہتے، ہم بھیک مانگتے پورے ہندوستان میں۔ او لوگو، ایک لڑکی پر تم نظر جماتے ہو، یہ کرکٹ کے میدان میں انڈیا کے پلیئر اور پاکستانی ٹیم کے مسلمان، یہ ہجڑے پلیئر، یہ رمضان کے مہینے میں کھیل رہے ہیں، نام ہے کون سا؟ عرفان پٹھان، نام ہے کون سا؟ انضمام الحق، حق کو شامل کرنے والا، انضمام مانی شامل کرنے والا، حق کو شامل کرنے والا، نام کیا صاحب؟ شعیب اختر، راول پنڈی ایکسپریس، اور کام کیا کر رہے ہیں صاحب؟ رمضان کے مہینے میں پیپسی اور تھمس اپ یہ ہجڑے پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تم نے ان کے خلاف فتوے کیوں نہیں دیے کہ رمضان کے مہینے میں یہ بے غیرت سارے معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جمتی ہیں اور یہ ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کے نام پہ کلنک ہے۔ اور یونیورسٹی والوں، مدرسے والوں، ان ہجڑے پلیئروں کے بارے میں فتوے کیوں نہیں دیتے ہو؟ ایک لڑکی کا نام لے کے اس کو رسوا کر رہے ہو، میڈیا کو بدنام کر رہے ہو، اسلام کو بدنام کر رہے ہو۔ ارے وہ تم یہ بات کرتے ہو، وہ تو اتنا اسکرٹ پہن کے کھیل رہی ہے، تم یہ بات کر رہے ہو۔ اہل حدیث تو اس بے پردگی کو بھی قبول نہیں کرتا کہ کوئی عورت برقع اوڑھے اور چہرہ کھلا ہو بازار میں گھومے۔ ہم تو اس بے پردگی کو بھی حرام قرار دیتے ہیں کہ چہرہ کھلا ہے اور برقع پہنے ہوئی ہے۔ ہماری نظر میں تو یہ بھی غلط ہے، لیکن ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، ہم ایک عام بات کہتے ہیں۔ ثانیہ مرزا سے زکات کی بات تھی تو پیشکش کرتے بیچاری سے، بہت زکات دینے والے، وہ نہیں دے گی تو اور اللہ تعالیٰ سے میرے پیارے ساتھیوں 9:45 بج بھی گئے ہیں اور بہت، چونکہ کل 5 منٹ زیادہ ہو گیا تھا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ ٹائم آپ کا زیادہ لیا جائے، باتیں اور بھی تھیں لیکن نہیں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ شریعت اور چیز ہے میرے بھائیوں، اور اماموں کی باتیں اور چیز ہیں۔ اماموں کی جس امام سے ملے گی ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور جو باتیں ان کی نہیں ملیں گی ہم کہیں گے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ چاروں اماموں سے ہم کو محبت ہے، انسیت ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ بارے الہ ہماری زبان سے جوانی کے جذبات میں اگر کچھ باتیں تلخ نکل گئی ہیں تو اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اور ہمارے بھائیوں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کون اور کیسا، یہ دیکھنا چاہیے جو باتیں کہی گئی ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق کیسی ہیں۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو سنت اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک موقع پر پیشاب کیا تھا، لیکن یہ حدیث ہے لیکن وہ ایک مجبوری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریڑھ کی ہڈی میں درد تھا، اور جس جگہ آپ نے پیشاب کیا وہ گندگی بہت زیادہ تھی، وہاں بیٹھتے تو آپ کا دامن اور آپ کی لنگی وغیرہ خراب ہونے کا ڈر تھا، وہاں پر آپ بیٹھنا مناسب نہیں تھا کیونکہ ریڑھ کی ہڈی میں درد تھا۔ آج اہل حدیث کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ پریشانی ہو، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو، بیٹھنے سے مجبور ہو اور پریشانی اگر اس کو ہو تو وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے۔ ہم اس حدیث پر بھی عمل کریں گے، لیکن مجبوری میں نبی نے کیا، مجبوری میں ہم بھی کریں گے۔ حالت صحت و تندرستی میں نبی نے نہیں کیا تو حالت صحت و تندرستی میں ہم بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے وضو بنایا اور اپنی بیوی کا بوسہ لیا، صحیح ہے، جائز ہے اے اللہ، لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ ہر اہل حدیث کو وضو بنا کر اپنی بیوی کو چومنا چاہیے۔ کون سی عقل اللہ تو نے ان کو دی ہے، ان کو عقل سلیم عطا فرما۔ اللہ کے رسول نے وضو بنا کر اپنی بیوی کو بوسہ لیا، اس سے جواز کا مسئلہ نکلتا ہے، لیکن کانا کا لفظ نہیں ہے، یعنی آپ ہمیشہ ایسا نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی آپ نے ایسا کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو بنا کر اپنی بیوی کا بوسہ لے لے اور چوم لے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وضو بنا کر اگر کوئی اپنی بیوی کو چوم لے اور بوسہ لے لے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ الحمدللہ اس حدیث پر ہمارا عمل ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اے اللہ کائنات کے پردے پر کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو صحیح ہو اور اہل حدیث اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
ان کو بھی شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمارے جمعیت غربا نے جو یہ پروگرام یہاں رکھا ہے، ان نوجوانوں نے یہاں یہ پروگرام منعقد کیا، اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما. اس یہاں کے امیر کو اور حوصلہ عطا فرما. اور یہ ہمارے بمبئی کے امیر کی اجازت سے پروگرام یہاں منعقد ہوا ہے اور وہ یہاں تشریف بھی لائیں. بار الہ ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ان کے صحت میں اضافہ عطا فرما، اور ان کو اسی طریقے سے دین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرما. ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے. الہ العالمین انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ ان غلطیوں کو معاف فرما دے. بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو دعوت دی وہ قرآن و حدیث کی دعوت دی. ویسے سب ہمارے بھائی ہیں، ہم کسی کو کافر و مشرک نہیں کہہ رہے ہیں. کافر و مشرک بنانا اور اشتہار اور پمفلٹ میں کافر و مشرک لکھنا یہ کسی اور کی شان ہے اور کسی اور کے نصیبے میں آئی ہے. اے اللہ یہ انہی کو مبارک ہو. ہمیں ایسی گھٹیا اور اوچھی حرکتوں سے بچا لے، ایسے درندہ صفت حرکتوں سے بچا لے، ایسی جانور اور حیوانیت والی حرکتوں سے